दोस्तों, मैं हूं कबीर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट समन शाह और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात। आज तक हम जितने भी गेस्ट से मिले हैं, कुछ क्रिकेटर्स थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, लेकिन आज हम जिन गेस्ट से मिल रहे हैं उनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है। वैसे तो आप सब इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आइए आज इनसे बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक। सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताएं कि आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली खैबर से हूँ, अफरीदी हूँ बाय नेशन कास्ट, और रहता पेशावर में हूँ, हयाताबाद। और सर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कुछ बताएंगे? आप ग्रेजुएट हूँ, स्कूलिंग हुई है मेरी FCA से, फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स शाहीन में पढ़ चुका हूँ, तो फाइनली ग्रेजुएट हूँ। अच्छा सर, जो कबीर आफरीदी के फैंस हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी डेली की रूटीन क्या है? रूटीन चाइना में जब होता हूँ तो फिर 9 to 5 ऑफिस था मेरा। वीकेंड्स पर मैं ट्रैवल करता था, जो व्लॉग्स में बनाता था। अब चूँकि कोरोना की वजह से वापस जा नहीं सकता हूँ चाइना, अपने ऑफिस एक्टिविटीज़ कैरी नहीं रख सकता हूँ, तो इन दिनों रूटीन मिक्सअप है, कुछ सेट उस तरह नहीं है जो कि होने चाहिए। ज़्यादा घर में या रिलेटिव्स के साथ या ट्रैवल, आप लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली वीडियोस आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहा हूँ। सर चाइना छोड़ के वापस आने की बेसिकली क्या रीज़न थी? चाइना मैं छोड़ नहीं चुका हूँ। मैं जब आया तो कोरोना हर्डल्स शुरू हुए, जिसकी वजह से फिर वापस जाना मुमकिन नहीं था, बल्कि अभी तक वही कोरोना के हर्डल्स है, मुश्किलात है ट्रैवल में या आने जाने में। और सर आप अपने व्लॉग्स की वजह से बहुत मशहूर हैं, टूरिज़्म आपके नाम से जाना जाता है पेशावर में, तो ये शौक़ कहाँ से आया आप में? चाइना में रहते हुए मेरे जहन में था कि मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरी कोशिश थी, पहले शुरुआत मैंने पाक चीन दोस्ती से की, जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया। फिर मैंने समझा कि ये इनफ नहीं है, आई हैव टू डू मोर। फिर मैंने एफ़र्ट्स कंटिन्यू रखे, इसी सोच में था। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना मेरी जो हॉबी है, यही हॉबी मुमकिन है कि हमारे मुल्क में भी इसी तरह सयाहत बन जाए। जब मैं बाहर ट्रैवल करता था, जो भी इलाके में देखता था, तो मैं यही फील करता था कि ये सब कुछ हमारे मुल्क में भी है। अवेयरनेस लाना चाहिए, बार बार शेयर करना चाहिए, और यहाँ पर भी टूरिज़म को फ़रोग़ देना चाहिए। तो वो हॉबी मुझे ला के एक व्लॉगर बना गई। अच्छा, हम तो आपकी वीडियोस बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली है वो सफ़र नहीं होती आपकी ट्रैवलिंग से? कभी कभार होता भी है इस तरह, क्योंकि एक ट्रिप से आके फिर जल्दी फिर निकलना, लेकिन अभी मैनेज कर लेता हूँ। क्योंकि माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं। 5 है आप। मैनेज कर लेता हूँ। अभी कोशिश मेरी यही होती है कि वीक में एक मंथ में 1 वीक ट्रैवल को दिया करूँ, बाकी टाइम अपने घर बिजनेस को दिया करूँ। आपके बच्चों में ये शौक़ आया है? क्योंकि हमने कभी आपके साथ आपका कोई बच्चा नहीं देखा। भाइयों में काफ़ी शौक़ है इससे रिलेटेड। भाई वो भी पसंद करते हैं, कभी कभार व्लॉग्स भी बना लेते हैं, मेरे से तेज़ भी हैं। एक फैमिली में जब एक बंदा स्पोर्ट्समैन बन जाता है तो रुझान लाजमी है, निकलता है बाकी बच्चों में भी। तो इस तरह है, कुछ थोड़ा ब्लड मिक्स में होता जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हैं कि आपके ख्याल से ये ट्रैवलिंग का और अपने व्लॉग्स बनाने का क्या फ़ायदा है? मैंने जो बेसिकली इसको जो शुरुआत मैंने जो की थी, मेरे जहन में ये बिल्कुल था ही नहीं कि इससे लोगों को फेम भी मिलती है या फिर पब्लिक इतना पसंद भी करते होंगे। तो मैंने एक अच्छी नीयत से शुरुआत ली थी कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूं, कि कल को लोग याद करें कि इसने मुल्क के लिए कुछ किया है। तो उस बेस पे मैं लगा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि अल्लाह ने इसमें इज़्ज़त भी रखी है, शोहरत भी रखी है, तो वो सिला मिलता गया। तो व्लॉगिंग मेरी सिर्फ जो है एम टू सर्व कंट्री। अच्छा, ये एक एक्सपेंसिव शौक़ है एज़ यू नो, तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें या गरीबों की मदद करें
تو زیادہ بہتر ہے؟ یہ کوشچن بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ ٹریول پہ لگا رہے ہیں، غریبوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ اب ہم وہ بھی کر رہے ہیں، وہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاکاری بھی نہ کریں، یعنی آپ کسی کا ہیلپ کرتے ہیں وہ اسکرین پہ لانا یا اس کی ویڈیو بنانا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے۔ ہاں ہم کر رہے ہیں ضرور، لیکن وہ اپنے راز میں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں اور کتنے ملک آپ گھوم چکے ہیں؟ میں تقریباً 28 ممالک دیکھ چکا ہوں، اور یہ ہابی ولاگنگ کی جب سے شروع ہے یہ 3-4 سال ہوئے ہوں گے، اور علاوہ اس کے کوشچن میں بھول گیا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے، کتنے ملک گھومے ہیں آپ؟ ملک 28 دیکھے ہیں، ہابی تو ٹریول کی کب سے تھی، زیادہ ٹائم ہوا ہے، اور ولاگنگ 3-4 ایئرس سے شروع کیے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے فینس ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے ماشاءاللہ کافی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کو نیگیٹو شو کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ شو آف کرتے ہیں۔ دیکھیں ٹریول کیٹیگری ایسی ہے نا کہ اس میں آپ نے سب کچھ دکھانا ہے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس لیول کے ہوٹلز ہیں یا لیونگز ہیں یا ایوریج کے ہیں یا بلو ایوریج کے ہیں۔ ہم پہاڑوں میں ایسے علاقوں میں بھی رہ چکے ہیں جہاں پر میرے خیال میں ہمارے شاید غریب طبقہ لوگ بھی جا کے وہاں ٹھہر نہ سکے، بھوکا پیاسا ہائیکنگ کرنا، تو کبھی لوگوں نے شاید وہ نہیں دیکھے یا یاد نہیں کیے ہیں، صرف وہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹل جو کہ لگژری سمجھتے ہیں۔ تو اٹس پارٹ آف ٹریول، آپ نے اچھا بھی دکھانا ہے، مڈل بھی دکھانا ہے، اپر بھی دکھانا ہے۔ آپ کے خیال سے ایک نارمل آدمی میں اور کبیر آفریدی میں کوئی فرق ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ابھی بھی رہتا اسی طرح ہی ہوں، جو اسکرین پہ کبیر آفریدی نظر آتا ہے اور پھر باقی جو آپ دیکھیں ریئل لائف میں، تو کبھی کبھار میں جب پبلک میں باہر نکلتا ہوں لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایکسکیوز می آپ کبیر آفریدی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ باہر نکلے گا تو 5-6 گارڈز تو اس کے پاس ہوں گے، ساتھ ہوں گے، وہ ایک امیج بن امیج اس طرح، لیکن میں ریئل لائف میں بہت سمپل سادہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میں بیسیکلی ہوں ٹریڈر، ڈیل ان ٹیکسٹائل، فیبرکس، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ہماری چائنا میں، اور سیل پوائنٹ ہے ملیشیا اور دبئی میں۔ آپ کو کبھی پالیٹکس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا؟ فیملی کے کچھ ممبرز آلریڈی ان ہو رہے ہیں پالیٹکس میں، بذات خود مجھے شوق نہیں ہے، کیونکہ میں جو ابھی حاصل کر رہا ہوں نا پبلک کا جو پیار محبت، مجھے خوف ہے کہ شاید وہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ پولیٹیشین کو یا کچھ پروفیشن اس طرح سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ٹھیک بھی ہو لیکن آپ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتے جو لوگ چاہتے ہیں۔ کہ ہر بندے کا نا ایک اینڈ ٹائم آتا ہے کہ وہ پالیٹکس کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ ابھی میرا ذاتی خیال نہیں ہے پالیٹکس میں جانے کا، ہاں فیملی کے ممبرز کچھ اس طرح ہے کہ جو انٹرسٹ ظاہر کر رہے ہیں، پھر بعد میں جا کے اگر ضرورت پڑی اور میں سمجھا کہ اب علاقے کو ضرورت ہے یا ملک کو ضرورت ہے اور کچھ فائدہ میں دے سکتا ہوں تو پھر آئی ول ڈو اٹ۔ آپ اتنے ممالک گھومے ہیں، آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ فرسٹ تو اوبیسلی لوگ اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی گھر کو اچھا کہتے ہیں، بعد میں سیکنڈ آ جائیں تو ترکی مجھے پسند آیا، کیونکہ ایک مسلم ملک، اچھا انفراسٹرکچر اور زیادہ ٹورسٹ آپ وہاں پر دیکھ کے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ مسلم ملک بھی اس طرح ہے۔ اور سر آپ کا فیوریٹ گیم کون سا ہے؟ کرکٹ میں کافی کھیل چکا ہوں، دوست بھی میرے کافی کرکٹرز ہیں، اس کے علاوہ افغانستان ٹیم میں یا پاکستان ٹیم میں جو لڑکے کھیل چکے ہیں ان میں سے زیادہ تھے بھی ہمارے دوست۔ تو پھر آپ کرکٹر بن جاتے؟ شوق میرا بھی کافی تھا، لیکن بزنس کی وجہ سے میں پاکستان سے باہر چلا گیا، کرکٹ صرف تھا ہی ادھر، اگر میں ادھر رہتا تو شاید کچھ کر پاتا، لیکن جب موو ہو گیا ادھر پھر وہاں بالکل کرکٹ کا کنسیپٹ تھا ہی نہیں۔ اگر ورڈ کامیابی کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بس اپنے کام سے ہونیسٹ رہنا چاہیے، لائل ہونا چاہیے، تو پھر کسی لالچ کے تحت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثال میں یہی دوں گا کہ اگر میں ولاگنگ کرتا ہوں، میں اگر لائکس کے لیے ولاگ بناؤں
تو شاید مجھے وہ رسپانس نہ ملے. آج جو کامیابی میں دیکھ رہا ہوں نا، جو خلوص سے میں نے خدمت کی ہے اس لینڈ کی، تو وہی صلہ مجھے کامیابی یا پیار محبت کی شکل میں مل رہا ہے. تو کامیابی کے لیے ہونیسٹی، لوئل ہونا ضروری ہے. آپ نے بات کی لائکس کی، تو لائکس کے لیے آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، بہت مس یوز ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ میں نے ہر جگہ یہی میسیج دیا ہے کہ آپ جب بھی اسکرین پر آئیں گے، ایک گروپ آپ کا ہوگا، وہ ریپریزنٹ کرے گا آپ کو، آپ کے فیملی کو، آپ کے پورے قوم کو. کیونکہ اگر ہم ادھر دیکھیں مردان کا لڑکا بےہودہ حرکت کرے گا تو مردان کے امیج کو ڈیمیج کرے گا. پھر یہی بندہ اگر انٹرنیشنلی کوئی دیکھے تو لوگ پاکستان کو یاد کرے گا، مردان کو نہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ توجہ عزت پہ دیں، فرسٹ پریورٹی عزت کو دیں، بعد میں اللہ آپ کو خود بخود دولت اور شہرت سے بھی نوازے گا، لیکن اگر سوچ آپ کی پازیٹیو ہو. انشاءاللہ. ہمارے جو نیو ولاگرز ہیں ان کے لیے کوئی ایک پیارا سا میسج دے دیں. نیو بلاگرز کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے لیے زیادہ نہ کریں، ملک و قوم کے لیے کریں، تاکہ آپ کافی عرصے تک لوگوں کے دلوں میں یاد رہیں یا ذہنوں میں. کیونکہ آپ آج جو کریں گے تو آپ کی آنے والے نسل کو فائدہ ہوگا. تو ہم اپنے لیے صرف نہیں، ملک کے لیے اگر سوچیں تو یہ ہم بھی جا کے پھر ان نیشن میں کاؤنٹ ہوں گے جو کہ آج کل ہم مثال دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ نے دیکھا ہم نے ملاقات کی کبیر آفریدی سے، ان کی ڈیلی لائف کے بارے میں جانا، ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان سے پوچھا. نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.